اللہ مجھے بھی ایسے یہودی بنا دے، ایسے یہودی اللہ مجھے بھی بنا دے، میں بابانگ دول کے تو جس طرح عمران خان کو یہودی انہوں نے بنائے۔ لالا بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اللہ مجھے یہودی بنا دے۔ لالا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے نہ کہیں۔ یہودی جیسے عمران خان یہودی لوگ اس کو کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، 2-4 دن شہر جنگ چ رہنا پیا، کوئی ذاتی مصروفیات سن دوستوں کے نال، اور خاص کر جڑے ملکی حالات جا رہے ہیں وہ کہ پنڈی اسلام آباد دے وچ بڑی اہم خبراں ہونیاں، اور ساڈا نمائندہ جڑا لالا عزت خان یہ کو پوچھنے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ لالا جی یہ دسو کہ فضل الرحمان صاحب دے میں اج کل بڑے کچھ ادھر نہیں کچھ ادھر نہیں، مطلب کوئی گل کوئی واضح نہیں ہو رہی۔ کدی جناب وہ کہنا ہے جی کہ آرمی تے بھی انگلاں اٹھ گئی نو، کدی جناب وہ افغانیاں تے کہہ رہا کہ جناب یہ بڑا غلط فیصلہ، لیکن مطلب میں تے یہ خلاف ہاں۔ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اس بندے دی، ذرا تانوں کوئی نظر رکھ دیو یہ بارے تے ساڈے ناظرین نوں دسو۔ ہاں، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا مشکور ہوں۔ اصل میں جو بات ہے میں اس انداز میں کروں کہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو گیا۔ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی کہ ابھی تک نہ مجھے اور نہ لوگوں کو یقین ہے، ٹھیک ہے، کہ الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں، ہوگا بھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے، ہمارا تے خواہش ہے کہ ہو جائے، لیکن الیکشن بھی ہو جائے اور خیر و خیریت سے بھی ہو جائے، اور تمام سیاستدان اور تمام لوگ اور تمام ادارے جو بڑے بڑے اپنے اپنے مقام پر باعزت طریقے سے رہ بھی، ہمارا عام عوام کا یہ خواہش۔ ٹھیک ہے۔ جہاں آپ نے ذکر کیا، میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ نشے کے حالات میں عبادت کرنا منع ہے، بہت زیادہ بنا، کیونکہ نشے کے حالات میں آدمی ہوش میں نہیں رہتے تو آپ کو مسجد جانا، قرآن پڑھنا، عبادت کوئی بھی ہو یہ منع ہے۔ اب وہ نشہ کیا ہوگا؟ کوئی شراب کا ہوگا، کوئی بنگ کا ہوگا، کوئی چرس کا ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن جو اقتدار کا نشہ ہے، ہاں یہ اقتدار کا نشہ، یہ میں پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا، یہ سب دنیا کے اوپر آوی نشہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی یہ ہمارا سیاستدان، یہ حکمران، یہ جس پردے کا یعنی کہ آپ اس کو بھی نشے میں ہی سمجھتے ہیں؟ ہائے، میں کہتا ہوں اس نشے کا مقابلہ بھی تک کسی نشے نے کیا نہیں ہے۔ یہ خود ہو جاتا ہے نشے میں۔ اچھا، نہ ان کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ ٹائم تیزی سے گزرے، نہ ان کو اپنا وعدوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو عوام کو پتہ ہوتا ہے۔ پہلے کی گل کی تھی تو ہون کی گل کی تھی، ایک ہوتا ہے نشہ، ٹھیک ہے، ایک جب اوپر سے وہ لگ جائے نا جھنڈا، ہاں، پھر جناب ان کے اندر فرعون اندر کے اندر گھس جاتے، ٹھیک ہے، گردے وہ سریا نہیں، اس کے گردنوں میں پھر وہ سٹیل آ جاتے، اور یقین کرو کہ ان کے اندر بس پھر کسی شیطان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ ہمیشہ جو میں نے 64 سال عمر سنبھالے، جس ایم این اے سے، جس حکمرانوں سے، جس نے حکومت بنائے، جو منشور میں نے دونے پڑھے دیکھے، وہ ایک لفظ اس کے طرف پھر نہیں آتے۔ اچھا، کبھی یہ جناب اسلام کو چھیڑ دیتے، کبھی ختم نبوت کو چھیڑ دیتے، کبھی کسی امریکہ کے کہنے پر کسی عورتوں کو چھیڑ دیتے، کبھی جناب یہ فلسطین کو چھیڑ دیتے، کبھی افغانیوں کو چھیڑ دیتے، حالانکہ الیکشن میں ان کا کوئی اور وعدے ہوتے۔ ٹھیک ہے، ایک تو رہ گیا، میں اپنا آپ سے مخاطب ہوں، اپنا آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو۔ جنت تو بڑا دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں ہم سے تو اتنا نفرت اللہ کرے کہ ہو سکتا ہے ہمیں دوزخ میں بھی نہیں چھوڑے، یار تم اس کے قابل بھی نہیں۔ صحیح بات ہے، اللہ کی ذات ہے، ہمارے کرتوت ہمارے حالات ہے، دیکھو۔ ٹھیک ہے، جس مولانا کا آپ نے ذکر کیا تو اب میں کیا کروں؟ اب اس نے یہ روز اول سے آج تک، یہ مولانا اس کو لوگ نہیں کہتے، ہمارے لوگ جو ہے نا مذہب کے بارے میں بہت زیادہ محبت رکھتے، اور ہے تو ہم مسلمان۔ اس کا والد محترم میں کہتا ہوں نا وہ مرشد تھا، ہاں یہ سنا ہے ہم نے تو نہیں۔ ہائے، اس کے مقابلہ آج تک کوئی دنیا میں کسی علیم دین نے کیا نہیں ہے، اس نے پریکٹیکل لوگوں کو بتایا۔ اچھا، میں نے خود اس آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ کے نیک بندے، خدا کی قسم، اس کا ایسا ٹین کا دروازہ تھا، جب اس کا جنازہ ہو رہا تھا، جب وہ فوت ہو رہا تھا، سارا دنیا اس کو گھر کو دیکھ رہا تھا۔ یار اتنا بڑا ہستی کا جنازہ کس گھر سے نکل رہے، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بتاؤں، وہ وزیر اعلیٰ تھا، اس کا بعد میں سنیں گے، بس ایک لفظ بولتا ہوں، وہ وزیر اعلیٰ تھا،
اور جناب خان عبد القیوم خان جو تھا نا وہ انٹیریئر منسٹر تھا. اچھا. خان عبد الولی خان کا داور شخصیت وہ اپوزیشن لیڈر تھا. اور ہمارا اللہ جنت نصیب کرائے محمد خان شیرپاؤ گورنر تھا. اس نے چپ کر کے ایک بچے کو کہا کہ چپ کر کے اپنا بسترا اٹھاؤ تو چلیے تبلیغ پہ. اچھا. یہ مولانا فضل الرحمان کے باپ نے. اچھا. یہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کی تربیت پہ جاؤ. اچھا. وہ بچے نہیں ہے جو ماں باپ کی تربیت پہ نہ جائے. جب چپ کر کے اس نے بسترا نکالا, اس زمانے میں موبائل تو تھا ہی نہیں, کوئی بات تو تھا ہی نہیں. کئی ولی خان صاحب کو درک ہو گیا, اس نے بسترا چپ کر کے اٹھائے اور چلا گیا بلوچستان میں خسدار میں کسی ویران علاقے گاؤں میں مسجد میں بیٹھ گیا. اچھا. خان عبد الولی خان نے اپوزیشن لیڈر تو پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہو گیا کہ بتا دے وزیر داخلہ آج ہمارا خیبر پختونخوا اس وقت سرحد بولتا تھا, اس کا وزیر اعلیٰ کدھر ہے. انہوں نے مزاخن کہا یار ادھر ہی اور کدھر ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا, ادھر سیکرٹری کو فون کیا, گورنر کو کیا, ارتا پتا کرتے کراتے پتہ نہ چلے. صبح تک 4:30 بجے تک اس اسمبلی کا ریکارڈ نکالو. سٹل اسی طرح اسمبلی کا اجلاس چلا تھا. اچھا. انہوں نے کہا بھائی وزیر اعلیٰ گما ہوا پیدا کرو. اچھا. پورا پاکستان سوال اس نے کیا, انہوں نے کہا پورا کر لو بھائی وہ کدھر ہے. اچھا. سارا دنیا انکاری ہو گیا. جب پتہ چلے کمشنروں سے, اے سی سی, ڈی سی سے, اس نے تمام دنیا کو جب چاند مارے تو پتہ چلے کہ مولانا مفتی محمود صاحب جنابی کی ویران علاقے میں ایک چھوٹا سا مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ اس کا بیٹا ہے. جو بچہ اپنے ماں باپ پر نہیں گیا نا تو پھر اس پہ اگلا سوال پھر میں نہیں کہہ سکتا ہوں. صحیح بات ہے. مولانا فضل الرحمان تاریخ میں یہ سیاستدان ہے ہی نہیں. یہ ہم آج کو یار اجوی سیاستدان نہیں لالا کیا بات کرتے ہیں. نہیں ہے نا سیاستدان کو اور چیز ہے. سارے ملک نے اس نے دبو کے رکھا ہے. میرا بات سنو, میرا بات سنو. ہاں جی. میں آپ کو کیا مثال دوں, میں سادہ آدمی ہوں. ایک ترکڑی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر لٹکا ہوتا ہے. گٹو جو ہوتا ہے اس کو ہمارا پشتو زبان میں پارسنگ بولتے ہیں. پاسکو آپ بولتے ہیں, ہم پارسنگ بولتے ہیں. یہ سیاست کا پارسنگ ہے. جب دونوں پارٹی ایکول برابر ہو جائے تو یہ جس پارٹی کے ساتھ جوڑ جائے تو اس کا پرلا وزنی ہو جاتا ہے. اور یہ پہلا بارگیننگ کرتے کہ وزارت کیا دو گے اور کام کیا دو گے. ٹھیک ہے جی. سنو, اس نام پر, اسلام کے نام پر, مدرسوں کے نام پر اور اپنا والد کے اس نام پر یہ امریکہ کو بھی بلیک میل کرتے, یہ حکومت کو بھی بلیک میل کرتے, یہ سیاستدانوں کو بھی بلیک میل کرتے. اس کے پاس اپنا ایجنڈا ابھی تک ہے ہی نہیں ہے. لالا ان کو بلیک میل کرتا ہے تو کچھ سیاست ہے تو کرتا ہے نا. تو میرے بھائی بات سنو, اب میں وہی کہہ رہا ہوں, MKM نے سارا زمانہ اس حکومت کو بلیک میل نہیں کیا. اس کے پاس اسٹریٹ پاور تھا. انہوں نے امریکہ کے جناب انہوں نے غدار بھی 500 دفعہ کہا اور پھر حکومت میں بھی اس کو ملاتے, پھر وہ حکومت سے نکل دی پھر بھی آ جاتے ایک دوسرے کے. یہی تو اس ملک کا بدقسمتی المیہ ہے کہ آج پھر میں آپ بات کر رہے اب نو سیاسی اتحاد بن رہے. قربانی کا نام تو سنے نا اور کرتے بھی ہیں یار. قربانی جائز ہے ایک آدمی پر 1 سے 7 تک. طاقتور آدمی ان کا قربانی کرتے ہیں. اس کی دوسرا جو طاقتور ہے بکرا آج کل 60-70 ہزار کا لاکھ کا ملتے ہیں, وہ بکرے کا کرتے. جب کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, اس میں بہت بڑا مسئلہ, جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چلو یار مسجد میں عیسیٰ ڈالتے 7 آدمی ایک جانور میں. اللہ نے ان کو ہی چھوٹ دیا. ٹھیک ہے. اگر یہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں, نواز شریف اور MKM اور فضل الرحمان اور یہ, تو انہوں نے تو جناب 13, یہ تو اسلام سے بھی آگے نکلے, انہوں نے تو جناب 13 پارٹیوں نے ایک جانور پہ قربانی کیا. لالا بات آپ کی ساری ٹھیک ہوگی, لیکن جو آپ نے بتایا ہے نا کہ میں اس کو سیاستدان, میں کہتا ہوں اس سیاستدانوں نے پہ ہوئے یار بات سنو. آج کل میں پھر آپ کو الفن کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ آپ کا چینل دیکھتے, بہت قداور لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ, بلکہ میرا سادہ زبان ہے. میرے بھائی میں الفن کہہ رہا ہوں, ہم 25 کروڑ عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کے چاہے کسی مزدور کو چیک کرو, کسی جج کو چیک کر لو, کسی وکیل کو چیک کرو, کسی کاروباری کو چیک کر لو, کسی سیاستدان کو چیک کر لو, 1% دو نکالو, خدا کی قسم باقی تمام لوگوں کے پاس ٹوٹل 2 نمبر سودا ہے, 2 نمبر, اور 2 نمبر کو 1 میں پیش کر کے بیچتے. آپ کو ہر چیز میں, ہم تو چند لوگوں کو کرتے, تجارتی بھی ملاوٹ کرتے,
ہمارا علاقے میں نہیں زمیندار وہ اس پہ نہیں، آج فضل الرحمان کا سوال ہے، وہ اس پہ تو بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہاں۔ کہ یہ بھی یار بات سنو، پھر اگر یہ عالم ہوتا تو سب سے پہلا جو امریکہ نے ہمارے اوپر ڈرون حملہ کیا وہ ڈماڈول آتا، ہاں 150 سے اوپر بندے ہوا، کیا اس نے امریکہ کے خلاف کوئی بات کیا؟ کئی ڈرون حملے کے خلاف کوئی بات کیا؟ یہ کبھی افغانستان کے جرگے میں گیا؟ آج کل یہ تب بول رہے کبھی طالبان، کیونکہ اب اس کے پاس ہے ہی آپ کچھ سودا نہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو افغانستان سے لوگ ان کو واپس کر رہے ہیں، یہ تو میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ وہ بھائی اس حکومت کے ساتھ رہا ہے تو پھر بھی وہ بات کر رہا ہے، لالا کیسے نہیں کہتے وہ سیاستدان نہیں ہے؟ یار میرے بات سنو، جب ان کو نکال رہا تھا یہ اس دن آئے بتا ان کو باتوں کر، باتیں تو میرے اور آپ کے لیے ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہاں ہاں سیاستدان کو تو چاہیے کہ وہ اسمبلی کا فورم ہے، ہاں وہاں پہ جا کے وزیر اعظم سے ملے، اس سفیر سے ملے، اس ملک کے لوگوں سے ملے، اس سے بات کرے کہ بھائی اس کو 40 سال بعد آپ نکال رہے تو کوئی طور طریقے پر نکالو نا۔ ظاہر چیز ہے انہوں لوگوں نے بزنس اس وقت یہ کہہ تھا یا جا کے اس کے دھرنے میں بیٹھتا، سنو یہ اس کے جا کے اس کے دھرنے میں بیٹھتا، اچھا اس کے بعد اس کی یہ مشورہ نہیں دینا، وہ تو بیٹھ جائے گا، اس کو تو یار اس طرح نہیں، آج کل چورا نہیں اور کوئی نہیں، اس کو وہی بیچنا۔ سنو میں الفن کہہ رہا ہوں، اس نے 2 بندوں کو تو روٹی نہیں کھلائے، کوئی 2 باتھ روم نہیں بنائے، وہاں پر ان کے پاس دادرسی کے لیے نہیں گیا۔ گورنر تو اس کا تھا نا، مجھے بتاؤ پورا خیبر پختونخوا میں حکومت گورنر کا ہوتا ہے، گورنر اس کا ہے تو طالب سنو وہ جو مہاجر ہیں اور جو پاٹا کے علاقے اور افغانستان وہ میٹر ہی گورنر کا ہے، تو سارا سیاست تو اس کے گھر میں ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ جو آپ کے پنجابی میں مثال ہے نا، جو وچو وچو کاؤ اتے رولا پاؤ، یہ اندر اندر کار ہے اوپر رولا پار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے اس کو بھی پتہ ہے، یہ ایمان سے بتا دے، میں ایک لفظ بھی کہہ دیتا ہوں، لوگ تو نام نہیں لیتے، کیا اس کو پتہ نہیں تھا اللہ مجھے بھی ایسے یہودی بنا دے، ایسے یہودی اللہ مجھے بھی بنا دے، میں بابانگی دول کے تو جس طرح عمران خان کو یہودی انہوں نے بنائے۔ لالا بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اللہ مجھے یہودی بنا دے۔ لالا کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے یہودی، جیسے عمران خان یہودی لوگ اس کو کہہ رہے، مجھے اس کے طرح اللہ ایماندار کرے نا کہ مجھے یہودی لوگ بولے مجھے قبول ہے، اس لیے مجھے یہ یہودی چاہیے میرے بچے کے لیے جناب اسپتال دے رہے بیمار کے لیے، میرے لیے یونیورسٹی بنا رہے، میرے مریض میں جیب میں جناب 10 لاکھ روپے کے کارڈ ڈال رہے، میرے مزدور کے لیے فٹ پاتھ میں بسترا دے رہے، میرا بھوکے کی منہ میں روٹی ڈال رہے، ٹھیک ہے جی، مجھے میرا حقوق بتا رہے، سارا دنیا کو اکٹھا کر رہے، چور کو چور بول رہے، نیک کو نیک بول رہے، ان کو تمام کو ایکسپوز کر رہے، مجھے تو ایسے یہودی چاہیے۔ بہت شکریہ لالا، بڑے گلاں مطلب اب میں کیا کروں؟ اب لوگ اس کو دیکھو، میں ایک بات پھر کہتا ہوں، یار بڑھو، اللہ تمہیں بڑا رکھے، سپریم کورٹ بہت بڑا ادارہ ہے، اللہ اس کو بہت بڑا رکھے۔ ہمارا جو ہے نا کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ، جس کو فوج 2 اسٹیبلشمنٹ ہے، پبلک اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹو وغیرہ، اللہ ان سیکٹریو کو بھی عقل دو۔ تمام پاکستان کا ہوا ان سیکٹریو نے بگاڑا ہے، یہ سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، یہ تباہی بربادی یہ کرتے ہیں۔ اور پھر فوج کو بہت سپریم ادارہ ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، عزت ہے، وہ سب کو بلائے، ڈنڈے کے زور پہ بلائے، چیزر بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ اور لوگوں کو انصاف دو، بہت شکریہ، اس ملک کو اٹھاؤ، اس ملک کا بہت بڑا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے ایک دفعہ پھر بھی کہا کہ یار ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، فلسطین کے ساتھ بھی سارا لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، ہم مر جائے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بہت شکریہ لالا، ٹائم دی پابندی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، ویور بھی مطلب پھر وہ اگے اتنا نہیں۔ ناظرین، لالے عزت خان دیاں گلاں جڑیاں نو وہ بڑیاں کھریاں جیاں ہوندیاں نو، تے میں بھی دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ 13 پارٹیاں فضل الرحمان صاحب اکٹھا ضرور کیتا سی، لیکن آج کل وہ جڑے بیان دے رہا وہ لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا جا مسئلے مسائل چ ہے وے، اور اللہ کرے جڑے جھوٹے لوگ انہوں مسئلے چ رہن۔ نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے نے والے۔